سے پہچانا جاتا ہے۔ پاک رب العزت سائم کی نسلوں میں یہ ذکر جاری و ساری رکھے۔ ایک بڑے باپ کا بیٹا باپ سے پہچانا جاتا ہے۔ دنیا کی سمجھ میں ابھی بھی نہیں آیا کہ جناب عمران نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ دنیا کتابوں میں ڈھونڈتی ہے کہ عمران کا کلمہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو علی کا ذکر سن لو، جب بھی میدان جنگ میں جاتا ہے، قاتل کو قتل کرتا ہے، سامنے مقتول کا سر اڑاتا ہے، کفر کا گردن کاٹتا ہے، یہ نہیں کہتا میں علی بن کر آیا ہوں، میں صاحب ذوالفقار ہوں، میں مولود کعبہ ہوں، میں حسین کا بابا ہوں۔ نہیں، کافر کی گردن کاٹ کے اور بتوں کو توڑتے ہوئے کہتا ہے انا علی ابن ابی طالب، انا علی ابن ابی طالب، انا علی ابن ابی طالب۔ کافر کا سر کاٹا، انا علی ابن ابی طالب۔ بتوں کو توڑا، انا علی ابن ابی طالب۔ باپ کے نام سے علی کی پہچان کرانا بتاتا ہے۔ نہ میرے باپ نے بت پوجے، نہ علی نے بت پوجے۔ دیکھیے یک زبانوں کے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، وہی آخری آدمی تک حیدری، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ وہی علی فرما رہے ہیں بی بی پاک کے بعد کہ عقیل مجھے وہ خانوادہ بتاؤ، وہ خاندان بتاؤ جہاں میں علی عقد کروں تو اللہ مجھے میری شرافت کا وارث عطا کرے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، اللہ مجھے میری بہادری اور میری شرافت کا وارث عطا کرے۔ میں ہاتھ نہ جوڑ دوں، میں کہوں گا مولا آپ تو صاحب ذوالفقار بھی ہیں، آپ مولود کعبہ بھی ہیں، آپ تو بخن بخن کی صدا دینے والوں کے بھی مولا ہیں۔ بقول علماء آپ پہاڑ والوں کے بھی مولا ہیں، آپ بیابان والوں کے بھی مولا ہیں، غار والوں کے بھی مولا ہیں۔ مولا کیا آپ کی بہادری، آپ کا خون بیٹے کی شرافت کے لیے کافی نہیں ہے؟ مولا غازی کا قصیدہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس سے بڑا جملہ نہیں مولا کی بارگاہ کے اندر علموں کے درمیان میں پر ہوتے پرواز کر کے جملہ آپ کے حوالے کرتا۔ مولا نے فرمایا اگر میرے بیٹے کی بہادری اور شرافت دیکھنی ہے تو 61 ہجری کو کربلا میں آ کر دیکھ لینا کہ 9 لاکھ کے لشکر سے عباس کا نہتے گزر جانا اگر باپ کی بہادری کی دلیل ہے تو کئی دن کے پیاسے جوان کا دریا پہ قبضہ کر کے پیاسا نکل آنا ماں کی شرافت کی دلیل۔ میں شکر گزار خدا کی قسم، باپ کی شرافت کی دلیل بن کر یہی عباس حسین کے تعویذ کے سامنے سر جھکا کے کہہ رہا تھا سکینہ یہ مشکیزہ اپنے ہاتھوں سے میرے گلے میں ڈال دو۔ اس سے زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ میں ہاتھ نہ جوڑ دوں، میں کہوں گا مولا یہ مشکیزہ بی بی کے ہاتھوں سے گلے میں کیوں ڈلوایا؟ مولا نے کہا دیکھو قیامت کے دن میں عباس بن کر نہیں اٹھنا چاہتا، قیامت کے دن آواز آئے سکینہ کا معاشقی حاضر ہو۔ تاریخ کہتی ہے مولا نے بی بی کو خشک مشکیزے سمیت اٹھایا، وہاں آئے جہاں امام حسین موجود تھے، چچا بھتیجی کو آتے دیکھا نا، ٹھنڈی سانس لے کر بس ایک جملہ کہا عباس بہت بڑی سفارش لائے ہو، بہت بڑی سفارش لائے ہو، تجھے معلوم ہے کہ میں سکینہ کی سفارش نہیں ٹھکراتا۔ یہ کہہ کر بیٹی سے بس اتنا کہا تیرے کہنے پر تیرے چچا کو اجازت تو دے دوں گا، لیکن چچا کے جانے کے بعد تجھے چچا بڑا یاد آئے گا، جب کوئی چادر کھینچے گا تجھے چچا یاد آئے گا، جب دامن کو آگ لگے گی تجھے چچا یاد آئے گا۔ یہاں اجازت ملی، جنگ کی اجازت نہیں ملی، صرف اتنا کہا عباس جاؤ مشکیزے کو پانی سے بھر لو، لاؤ نہیں۔ کہ مولا اس کا مطلب ہے جنگ نہیں کرنی؟ کہا نہیں عباس جنگ نہیں کرنی۔ کہا آقا پھر مجھے بتائیں تو صحیح آپ کے بابا نے مجھے نماز شب میں مانگا کیوں تھا؟
میں نے بابا کی پیشانی پہ وار دیکھا، آپ نے کہا جنگ نہیں کرنی۔ میں نے امیر کا جنازہ آتے دیکھا، آپ نے کہا جنگ نہیں کرنی۔ میری بہنوں کے خیمے اکھڑ گئے، آپ نے کہا جنگ نہیں کرنی۔ جملہ سنو گے؟ جو یہاں بیٹھے ایک جملہ لیتے جانا۔ مولانا حسین نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا اچھا عباس جاؤ، اجازت دیتا ہوں جاؤ جنگ کر لو، لیکن یاد رکھنا جتنی جنگ تم یزیدیوں سے کرو گے اس کی بدلے میری بہنیں دیتی رہیں گی، اس کے بدلے میری بہنیں دیتی رہیں گی۔ بس تمام کیا میں نے اپنا مصائب۔ یہاں سے مولا عباس چلے، مشکیزہ بھرا واپس آئے، علم دائیں سے بائیں آیا، اس سے زیادہ اور چھوٹا مضمون نہیں کر سکتا۔ بائیں سے سامنے آیا، علم جھکنے لگا۔ سکینہ نے بس اتنا کہا بابا علم تو جھک رہا ہے۔ کہ سکینہ صرف علم نہیں جھکا، حسین کی کمر جھک گئی، حسین کی کمر جھک گئی۔ اتنے میں سکینہ یہاں بلند ہوئی، وہاں سواری پہ مولا عباس بلند ہوئے۔ چچا نے بھتیجی کو دیکھا، بھتیجی نے چچا کو دیکھا، اور علاقے والوں یہ چچا بھتیجی کی آخری ملاقات تھی۔ آخری کیوں تھی؟ کیونکہ چچا عباس نہر میں چلا گیا، بھتیجی شام چلی گئی، وہ نہر سے نہ آیا، وہ شام سے نہ